السلام علیکم۔ جی کے پاکستان پر نئے آنے والے تمام سامعین کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو مینار پاکستان کی مکمل تاریخ کے متعلق بتائیں گے کہ مینار پاکستان کب بنا، کیوں بنا، اسے کس نے بنایا، اس کے میدان میں کون دفن ہے اور اس کی تعمیر و مرمت میں خرچ آنے والا پیسہ کس نے دیا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ مینار پاکستان پاکستان کی ایک اہم قومی عمارت ہے۔ اس مینار کو لاہور میں عین اسی جگہ تعمیر کیا گیا ہے جہاں 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کی سٹیج سجائی گئی۔ اس وقت اس پارک کو منٹو پارک کے نام سے جانا جاتا تھا، جسے بعد میں علامہ اقبال کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ قیام پاکستان کے حوالے سے جب اس تاریخی مقام کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے منصوبہ بنایا گیا تو مختلف آراء سامنے آئیں کہ اس جگہ کوئی یادگار تعمیر کی جائے، مگر اسے علامت اور عمارت کے طور پر کیا صورت دی جائے۔ اس تاریخی مقام پر کوئی عظیم الشان باغ بنایا جائے یا پھر شاندار مسجد، کتب خانہ، عجائب گھر، درسگاہ یا مینار بنایا جائے۔ کافی بحث و تمہیز کے بعد بالآخر ایک عظیم الشان مینار کی تعمیر کا فیصلہ ہوا اور 1960 میں اس وقت کے صدر مملکت فیلڈ مارشل ایوب خان نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس کی سفارشات کی روشنی میں ڈیزائن کی منظوری دی گئی۔ بعد ازاں معروف دانشور مختار مسعود کی زیر صدارت مجلس تعمیر کا اجلاس ہوا، جس میں غور ہوا کہ یادگار وہ نشان ہوتا ہے جو مرنے کے بعد باقی رہے، جبکہ یادگار کا عام تصور موت اور فنا ہی ہے۔ تو قرارداد پاکستان جو ایک زندہ جاوید حقیقت ہے، اس سے اس کا کیا تعلق؟ اس لیے منصوبے سے یادگار کا لفظ خارج کر کے مینار پاکستان رکھ دیا گیا۔ مگر ستم ظریفی دیکھیے کہ اہلیان لاہور آج بھی اسے یادگار کہہ کر ہی پکارتے ہیں۔ تعمیراتی اعتبار سے اسلامک، مغل اور جدید فن تعمیر کی حسین امتزاج اس عظیم الشان مینار کا نقشہ مایہ ناز ترک ماہر تعمیرات نصر الدین مراد خان نے تیار کیا۔ تعمیر کا کام میاں عبدالخالق اینڈ کمپنی نے 23 مارچ 1960 میں شروع کیا اور 8 سال کی مدت میں 31 اکتوبر 1968 کو کل 75 لاکھ روپے کی لاگت سے اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ نصر الدین مراد خان نے مینار پاکستان کے ارد گرد ماحول کو خوبصورت بنانے اور اس کی اہمیت کو چار چاند لگانے کے لیے مینار کے ارد گرد کچھ عمارات کی تعمیر کا خاکہ بھی پیش کیا، مگر نامساعد حالات نے ان کے خوابوں کو تعمیر سے ہمکنار نہ ہونے دیا۔ یاد رہے ترکش آرکیٹیکچر مراد خان نے اپنی خدمات مفت فراہم کی اور 2,52,000 کا بل بھی معاف کر دیا اور مزدوروں کو خرچہ بھی اپنی جیب سے ادا کیا۔ حکومت پاکستان نے مراد خان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا۔ واضح رہے کہ مینار پاکستان ہائپربولا ڈیزائن میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس ڈیزائن میں عمارت کی چوڑائی بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والا بیشتر سامان پاکستانی ہے۔ سنگ سرخ اور سنگ مرمر ضلع ہزارہ اور ضلع سوات سے حاصل کیا گیا۔ لوہے اور کنکریٹ سے بنے اس مینار کی بلندی 196 فٹ 6 انچ ہے، جبکہ ٹاپ پر 16.5 فٹ اسٹیل کا گنبد نصب کیا گیا ہے جس سے روشنی منعکس ہو کر ہر سو کرنیں بکھیرتی ہے۔ جون 1984 میں LDA نے مینار پاکستان کو اپنی تحویل میں لے لیا، جس کے بعد مینار کے گرد و نواح کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے کئی منصوبوں پر عمل کیا گیا۔ پارک میں جھیل کی لمبائی 700 فٹ تک مزید بڑھا دی گئی، جس کے بعد جھیل کی لمبائی 4000 فٹ اور چوڑائی 190 فٹ ہو گئی۔ بیرونی حصے پر سنگ مرمر کی 7 فٹ لمبی اور 2 فٹ چوڑی 19 تختیاں نصب ہیں، جن پر خط کوفی میں آیات قرآنی اور خط ثلث میں اسماء الحسنی کے علاوہ پاکستان کی آزادی کی مختصر تاریخ، قومی ترانہ، قائد اعظم کی تقاریر سے اقتباسات، علامہ اقبال کی نظم خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ اور قرارداد پاکستان کا مکمل متن اردو اور بنگالی دونوں زبانوں میں درج ہے۔ صدر دروازے پر اللہ اکبر اور مینار پاکستان کی تختیاں آویزاں ہیں۔ مینار کے ارد گرد 18 ایکڑ رقبے پر محیط خوبصورت اقبال پارک بنایا گیا ہے، جس میں سبزہ زار، فوارے، راہداریاں اور ایک جھیل بھی موجود ہے۔ یہیں احاطے میں ایک طرف قومی ترانے کے خالق حفیظ جلندری بھی آسودہ خاک ہیں،
جو 1982 میں فوت ہوئے اور ان کی وصیت کے مطابق 1991 میں انہیں یہیں دفن کیا گیا۔ 2015 میں حکومت پنجاب نے اقبال پارک کو 125 ایکڑ رقبے تک وسعت دیتے ہوئے 981 ملین کی خطیر رقم سے پارک کی تزئین و آرائش کا کام کیا اور سبزہ زار فوارے، راہداریوں اور جھیل کی تزئین و آرائش کا آغاز کیا۔ ایک ریسٹورنٹ اور نیشنل ہسٹری میوزیم کی تعمیر کے بعد مسجد، شاہی قلعہ اور علامہ اقبال کے مزار کو بھی پارک کی حدود میں شامل کر دیا گیا اور پھر گریٹر اقبال پارک کا نام دے کر محکمہ پارک اینڈ ہارٹی کلچر کو اس کا انتظام و انصرام سونپ دیا گیا۔